حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 503۔ اس سند سے بھی انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 504۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر بنا لیا تو وہ تنا رو پڑا، یہاں تک کہ آپ اس کے پاس آئے اور اسے چمٹا لیا تو وہ چپ ہو گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 505۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے، پھر بیچ میں بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ راوی کہتے ہیں جیسے آج کل تم لوگ کرتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 506۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا، یعنی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 507۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر پڑھتے سنا، وَنَدَعُوا یا مالک، اور وہ پکار کر کہیں گے اے مالک۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 508۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر بیٹھتے تو ہم اپنا منہ آپ کی طرف کر لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 509۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا تو آپ نے اسے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 510۔ حضرت ایاز بن عبداللہ بن ابی سراح سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے۔ مروان بن حکم خطبہ دے رہے تھے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پہرے دار آئے تاکہ انہیں بٹھا دیں، لیکن وہ نہیں مانے اور نماز پڑھ ہی لی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان کے پاس آ کر کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ سے ہاتھا پائی کر بیٹھتے۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ 2 رکعتیں ہرگز چھوڑنے والا تھا نہیں، بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص جمعہ کے دن پراگندہ حالت میں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اسے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں سفیان بن عیینہ جب مسجد میں آتے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ اس کا حکم بھی دیتے تھے اور ابو عبد الرحمن المکری بھی اسے درست سمجھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 511۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران کسی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو بات کی یا اس نے اپنا جمعہ لغو کر لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 512۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس نے لوگوں کی گردنیں پھاندیں اس نے جہنم کی طرف لے جانے والا پل بنا لیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 513۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو
گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 514۔ حضرت حسین کہتے ہیں کہ بشر بن مروان خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میں نے عمارہ بن ربیبہ کو کہتے سنا، اللہ ان دونوں جھوٹے ہاتھوں کو غارت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صرف اسی طرح کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور حشیم نے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 515۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں پہلی اذان اس وقت ہوتی جب امام نکلتا اور دوسری جب نماز کھڑی ہوتی، پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ظہر میں تیسری اذان کا اضافہ کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 516۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو جانے کے بعد میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سے ایک آدمی باتیں کر رہا ہے اور آپ اس کے اور قبلے کے درمیان کھڑے ہیں، آپ برابر اس سے گفتگو کرتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ طول قیام کی وجہ سے بعض لوگ اونگ رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 518۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا اور وہ خود مکہ کی طرف نکلے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعہ کے دن نماز پڑھائی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون۔ عبید اللہ کہتے ہیں تو میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملا، میں نے ان سے کہا آپ نے دو ایسی صورتیں پڑھی ہیں جنہیں علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں پڑھتے ہیں۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان دونوں صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے سنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 519۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل السجدہ هل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 520۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 521۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب جمعہ پڑھ لیتے تو گھر واپس آتے اور 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے، پھر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 522۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 524۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 525۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اونگے تو اپنی جگہ بدل دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 526۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عید کے لیے پیدل جانا اور نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا سنت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 530۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 531۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک اور دو سے زیادہ بار یعنی متعدد بار بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 532۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور بسا اوقات دونوں ایک ہی دن میں آ پڑھتے تو بھی انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 533۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو واقد لیثی حارث بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ قاف والقرآن المجید اور واقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 534۔ اس سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 535۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 536۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 537۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عید کے دن نکلے تو انہوں نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد، اور ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 538۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین میں کنواری لڑکیوں، دوشیزاؤں، پردہ نشین اور حائضہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک رہتیں۔ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادر میں سے کوئی چادر عاریۃً دے دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 539۔ اس سند سے بھی ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 540۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے دن ایک راستے سے نکلتے تو دوسرے سے واپس آتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 541۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہ تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 542۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 543۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر کیا۔ یہ لوگ ظہر اور عصر 2 رکعت پڑھتے تھے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور نہ اس کے بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اگر میں اس سے پہلے یا اس کے بعد سنت نماز پڑھتا تو میں انہی فرائض کو پوری پڑھتا۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 544۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مسافر کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی 6 یا 8 سالوں میں کیا تو انہوں نے بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 545۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 546۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ کو سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کا خوف نہ تھا، اس کے باوجود آپ نے 2 ہی رکعتیں پڑھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 547۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے دن رہے؟ انہوں نے کہا 10 دن۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 548۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تو آپ نے 19 دن تک 2 رکعتیں پڑھیں۔ ابن عباس کہتے ہیں تو ہم لوگ بھی 19 یا اس سے کم دنوں کے سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب ہم اس سے زیادہ قیام کرتے تو 4 رکعت پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 549۔